برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کا مختصر تذکرہ۔ نام، نسب، لقب: اسم گرامی عبدالعزیز بن حافظ غلام نور بن ملا عبد الرحیم۔ وقت ولادت پاس پڑوس کی بڑی بوڑھیوں نے پیرا کہا۔ دنیائے اسلامیہ نے ہند میں استاذ العلماء جلالت العلم اور حافظ ملت کے لقب سے یاد فرمائے جاتے ہیں۔ سن ولادت آپ کا سال پیدائش 1312 ہجری بمطابق 1894 عیسوی ہے۔ اسی سن کی کسی دوشنبہ کو قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ محلے کی عورتوں نے دوشنبہ کی مناسبت اور حسب عادت کہا کہ پیرا آیا ہے۔ دادا مرحوم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام عبدالعزیز ہے۔ دہلی میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نام کے ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، انہی کے نام سے اس کا نام رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ میرا پوتا بھی بلند پایا عالم دین ہوگا۔ تعلیم و تربیت: حضور حافظ ملت کے آبا و اجداد کا تعلق انصار برادری سے ہے۔ معاشی حالت اگرچہ ہمیشہ کمزور رہی، لیکن شرافت نجابت میں قصبہ بھوجپور میں یہ گھرانہ مشہور تھا۔ گھر کا ماحول اسلامی قوانین و ضوابط میں جکڑا ہوا تھا۔ والد ماجد اور جد کریم انتہائی مذہبی اور دینی مزاج رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن سے شروع ہوئی، چنانچہ آپ نے ناظرہ و حفظ قرآن کی تکمیل والد ماجد سے فرمائی۔ پرائمری درجات کے تعلیم وطن عزیز بھوجپور میں ہوئی۔ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی عبد المجید صاحب مراد آباد سے اور پیپل سانا میں حافظ نور بخش صاحب اور حکیم مولوی مبارک اللہ صاحب سے گلستان تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع فرما کر قصبہ بھوجپور کی بڑی مسجد کے خطیب و مدرسہ حفظ القرآن کے مدرس مقرر ہو گئے۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر سال شبینہ خوانی کے لیے شہر مراد آباد لوگوں کی دعوت پر تشریف لے جاتے۔ آپ کی صحت اور زود خانی کا چرچا جلد ہی پورے شہر میں ہو گیا۔ عالم تو یہ تھا کہ پورا قرآن شریف تنہا محراب شریف میں سنا کر اٹھتے اور ذرہ برابر تھکان محسوس نہیں کرتے۔ 5 سال تک یہی سلسلہ رہا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع تھا۔ گھریلو ذمہ داریوں اور کاموں کا بوجھ، پھر عمر کا کافی حصہ بھی گزر چکا تھا۔ تعلیم و تعلم کا کسے خیال ہوتا، مگر جد کریم کی پیشن گوئی بہرحال پوری ہونی تھی۔ شہر مراد آباد کے طبیب حاذق جناب مولوی حکیم محمد شریف صاحب حیدرآبادی، تلمیذ رشید حضرت مولانا عبدالحق خیر آبادی، گاہے بگاہے بسلسلہ علاج و معالجہ بھوجپور تشریف لایا کرتے تھے، اور نماز کا وقت ہوتا تو حافظ ملت کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن فرمانے لگے، حافظ صاحب آپ قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اور بڑی محبت سے فرمایا آپ طب بھی پڑھ لیجئے، میں آپ کو حکمت پڑھاؤں گا۔ حافظ ملت نے فرمایا، میں غریب آدمی، مسجد کی امامت اور مدرسہ کی تدریس میرا ذریعہ معاش، روزانہ آمد و رفت میرے لیے ممکن نہیں۔ حکیم صاحب نے فرمایا، آپ بذریعہ ٹرین مراد آباد آ جائیں اور سبق پڑھ کر ٹرین ہی سے بھوجپور چلے جائیں۔ کرایہ میں جو صرف ہوگا وہ میں خود برداشت کروں گا۔
کرائے میں جو بھی صرف ہوگا وہ میں خود برداشت کروں گا۔ آپ نے والد صاحب سے عرض کیا، انہوں نے اجازت دے دی اور فرمایا روز کا آنا جانا مناسب نہیں، مراد آباد رہ کر ہی پڑھو۔ الغرض ملازمت ترک فرما کر آپ حکیم صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے گلستان کا امتحان لے کر فرمایا آپ کا دماغ عربی کے لائق ہے، اور میزان و منشعب وغیرہ شروع کرایا۔ وہ سب بھی 2 ماہ کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ نہ جانے حکیم صاحب کو کیا سمجھ میں آیا کہ اس کے بعد خود پڑھانا چھوڑ دیا اور کہا کہ اب مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا اور میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے اب آپ مدرسہ جائیے۔ چنانچہ حافظ ملت نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا۔ 3 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے مگر شرح جامی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ علم کی پیاس جو شدت اختیار کر چکی تھی وہ بھی کلی طور پر نہ بجھ پا رہی تھی۔ تعلیم حسب منشا نہ ہونے کی وجہ سے کسی اچھے مدرسے اور کسی مشفق مدرس کی تلاش شروع کر دی۔ حسن اتفاق سے آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد مراد آباد میں ہونا طے پایا۔ اس میں مشاہیر علماء کا اجتماع ہوا۔ غور و فکر کے بعد رجحان قلب حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی کی طرف ہوا۔ درخواست پیش کی تو فرمایا شوال سے اجمیر شریف آ جائیے، مدرسہ معینیہ میں داخلہ لے کر تعلیمی سلسلہ شروع کروا دوں گا۔ حسب ہدایت حضور حافظ ملت حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب اور مولانا غلام جیلانی صاحب میرٹھی وغیرہم اجمیر شریف 1342 ہجری میں پہنچے۔ اگرچہ آپ سب حضرات بھی اس وقت معیاری طالب علم نہ تھے مگر حسب وعدہ صدر الشریعہ نے داخلہ فرما لیا۔ درسی کتابیں دیگر مدرسین پر تقسیم ہو گئیں۔ حضرت صدر الشریعہ نے از راہ شفقت خارجی اوقات میں تہذیب اور اصول الشاشی کا درس دینا شروع کیا۔ ملا حسن تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ ملت نے معاشی تنگی اور خانگی مصروفیت کا تذکرہ کر کے تعلیمی سلسلہ ختم کر دیا اور دورہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت صدر الشریعہ تو ملا حسن تک اور شرح تہذیب اصول الشاشی وغیرہ تعلیم دینا شروع کیا۔ ملا حسن تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ ملت نے معاشی تنگی اور خانگی مصروفیت کا تذکرہ کر کے تعلیمی سلسلہ ختم کر دیا اور دورہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت صدر الشریعہ نے بگڑ کر فرمایا اگر زمین پھٹ جائے اور آسمان ٹوٹ پڑے یہ تو ممکن ہے مگر آپ کی ایک کتاب چھوٹے یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ حافظ ملت نے اپنا ارادہ ملتوی فرما دیا اور پوری دل جمعی کے ساتھ حضرت کی خدمت میں رہے۔ 1350 ہجری میں تعلیمی سلسلہ دورہ حدیث کے بعد ختم ہوا۔ اجمیر شریف میں مدرسہ معینیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ اب فراغت کے بعد 1 سال تک بریلی میں حضرت کی خدمت میں رہے۔ شعبان 1352 عیسوی میں حضرت مولانا صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے جامع مسجد آگرہ میں مولانا نثار احمد صاحب کانپوری کے وصال کے بعد متعین کرنا چاہا تو آپ نے انکار فرما دیا اور عرض کیا کہ میں ملازمت نہیں کروں گا۔ حافظ ملت کا خیال تھا کہ تجارت کریں گے اور حتی الوسع دینی خدمات فی سبیل اللہ انجام دیں گے، لیکن اسی سال ماہ شوال کے آخر میں حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمت والرضوان نے آپ کو بریلی شریف بلوا لیا اور مبارک پور مدرسہ اشرفیہ میں درس تدریس کے سلسلے میں ارشاد فرما لیا میں ہمیشہ باہر رہا،
اس کے باعث میرا ضلع خراب ہو گیا۔ بد مذہبیت اور گمراہیت نے پورے ضلع پر قبضہ جما رکھا ہے، اس لیے دین کے لیے میں آپ کو مبارک پور بھیج رہا ہوں، جائیے اور کام کیجیے۔ آپ نے عرض کیا حضرت میں ملازمت نہیں کروں گا۔ اس پر صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا میں نے ملازمت کے لیے نہیں کہا بلکہ خدمت دین کے لیے کہا ہے۔ اس پر آپ خاموش رہے، پھر فرمایا یہ مت دیکھنا کہ کیا مل رہا ہے۔ حضرات جب مبارک پور آتے وقت حضرت صدر الشریعہ سے ملاقات کی، غرض سے حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا حافظ ملت صاحب میں آپ کو اکھاڑے میں بھیج رہا ہوں۔ آپ نے عرض کیا تو حضور داؤ پیج بھی سکھلا دیجئے۔ فرمایا جائیو، خدا حافظ ہے، خدا حافظ ہے، خدا حافظ ہے۔ الغرض آپ مبارک پور 29 شوال 1352 ہجری کو تشریف لائے اور تدریسی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، حضور حافظ ملت صرف 2 ماہ اطمینان و سکون کے ساتھ تعلیم دے سکے، اس کے بعد پوری زندگی اضطراب و بے چینی کی نظر ہو گئی۔ کبھی غیروں سے نبرد آزمائی، کبھی دارالعلوم اشرفیہ کی تعمیر جدید، کبھی خانگی مسائل، کبھی ملکی حالات، کبھی جماعتی سرگرمیاں اور کبھی الجامعۃ الاشرفیہ کے مسائل۔ اس طرح پوری زندگی انہیں سب ہامہ ہامی میں گزری۔ الغرض مبارک پور تشریف لانے کے بعد محرم الحرام تک تدریسی خدمات کا سلسلہ ایک سوئی کے ساتھ جاری رہا۔ 1353 ہجری محرم الحرام کے موقع پر جامع مسجد راجہ شاہ مبارک میں سید الشہداء امام عالی مقام کی سیرت و شہادت پر تقریر فرمائی، جس سے اہل مبارک پور بے حد متاثر ہوئے۔ بہت سے لوگ بعد تقریر 7 مدرسہ تک آئے اور بہت سے لوگ جو جماعتی گروہ بندیوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتے تھے حلقہ بگوش ہونے لگے۔ خود حاجی محمد عمر صاحب مرحوم ناظم اعلیٰ دارالعلوم اشرفیہ غیروں میں ہی اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ اتنا متاثر ہوئے کہ اپنے مکان پر ایک جلسہ کرایا جس میں حضور حافظ ملت کی تقریر کروائی۔ مخالفین نے جب اپنا جادو لوگوں پر سے اترتا دیکھا تو بوکھلا گئے۔ اس جلسے کے خلاف دوسرا جلسہ کیا اور حافظ ملت کے خلاف خوب زہر افشانی کی۔ محرم میں سبیل بنانے کو حرام قرار دیا۔ ان وجوہ کی بنا پر سنیوں نے حافظ ملت سے ان کی تردید میں جلسہ کے لیے کہا۔ حضرت نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، انہیں اعتراض کر کے خوش ہونے دو، میں صرف تدریس کے لیے آیا ہوں، جھگڑے میں نہ ڈالو۔ لیکن لوگ بضد ہو گئے۔ جلسہ ہوا، آپ نے جوابی تقریر کا جواب دیا، سب ہی اعتراضات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل قرار دیا اور ان کے اندھے علم کلام کی تغلیظ ظاہر و باہر کر دی۔ سب جلسہ کا جواب بھی مخالفین نے دیا اور یہ سلسلہ سوال و جواب شروع ہو گیا۔ ایک دن مخالفین کی اور ایک دن سنیوں کی تقریر ہونے لگی۔ اس درمیان حافظ ملت کا معمول یہ تھا کہ صبح نماز فجر کے بعد سے 12 بجے دوپہر تک تدریسی سلسلہ جاری رکھتے، کھانے کے بعد ظہر تک مخالفین کی تقریروں کے نوٹس تیار کرتے۔ اس طرح کل 13 کتابیں تھیں جن کا درس دیتے، بعد اثر تفریح اور رات کے جلسے کی تیاری۔ رات میں 9 بجے تک مطالعہ کتب اور 9 کے بعد جلسے میں شرکت۔ 1 بجے تک بعد جلسہ ایک بھیڑ ساتھ چلی آتی اور 2-2:30 بجے رات تک تبصرہ ہوتا رہتا۔ جس دن مخالفین کا جلسہ ہوتا اس دن بھی سونے نہ پاتے کہ رپورٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا۔ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔
گیا۔ آخر 4 ماہ بعد مخالفین خاموش ہو گئے۔ مبارک پور کے دوران قیام کئی بار ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضور حافظ ملت فاقہ سے بھی رہے، مگر آپ نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا بلکہ صبر و شکر کے ساتھ جمے رہے۔ دارالعلوم ابتداءً بہت زیادہ بحرانی دور کا بھی شکار رہا، چونکہ آمدنی کم اور خرچ زیادہ، اس لیے مدرسین کو اکثر و بیشتر تنخواہیں لیٹ ملا کرتی۔ حضرت ہر مصیبت برداشت کرتے مگر حرف شکایت زباں پر نہ لائے، اور شکایت بھی کیسے کرتے جبکہ استاذ مکرم نے خدمت دین کے لیے بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ حافظ ملت کی تنگ دستی کی اطلاع حاجی محمد انور صاحب مرحوم بھٹا والے محلہ پرانی بستی کو جانے کسی طرح ملی۔ انہوں نے 15 روپے حضرت کو دینا چاہے، حضرت انکار فرماتے رہے مگر جب حاجی صاحب موصوف نے بہت زیادہ مجبور کیا تو قرض حسنہ کے طور پر لے لیا اور تنخواہ ملنے کے بعد واپس کر دیا۔ ایک دفعہ درد گردہ کی شکایت بھی حافظ ملت کو ہوئی، جیسے تیسے انتظام کر کے بنارس بغرض علاج تشریف لے گئے، جبکہ کئی مہینے کی آپ کی تنخواہ دارالعلوم کے ذمہ باقی تھی۔ حافظ عبدالحلیم صاحب محلہ پور خواجہ کو معلوم ہوا تو چند آدمیوں کے ساتھ صدر دارالعلوم شیخ محمد امین صاحب انصاری مرحوم کے پاس حساب فہمی کے لیے پہنچ گئے اور صدر صاحب مذکور سے کافی بحث و تکرار کی، اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ سرپرست مدرسہ حضور محدث اعظم ہند کچوچوی کو تشریف لا کر صدر صاحب موصوف کے اختیارات میں کچھ کمی اور رد و بدل کرنا پڑا۔ اس حادثہ سے صدر صاحب موصوف کو گمان ہوا کہ حافظ ملت کی شہ پر حافظ عبدالحلیم صاحب نے یہ اقدام کیا ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی کچھ اسباب تھے جن کی بنا پر امین صاحب کشیدہ رہنے لگے۔ اس ماحول کو حافظ ملت نے مد نظر رکھتے ہوئے استاذ محترم صدر الشریعہ کو پوری تفصیل لکھی اور عرض کیا کہ حضور نے جس مقصد کے تحت مجھے مبارک پور بھیجا ہے وہ فوت ہو رہا ہے، ایسی صورت میں یہاں سے چلے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ اور حافظ ملت نے شعبان کی چھٹی میں گھر جا کر استعفا لکھ کر بھیج دیا اور وہیں سے شوال 1361 ہجری میں بعہدۂ صدر مدرس جامعہ عربیہ ناگپور تشریف لے گئے اور 1 سال تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ناگپور میں۔ دوبارہ مبارک پور میں حضور حافظ ملت کا اشرفیہ سے چلے جانے کا اثر یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر ہی دارالعلوم کی تعلیمی حالت دیگرگوں ہونے لگی، اس لیے کہ حضور حافظ ملت کو مالیات کی فراہمی اور تعلیمی امور میں بڑا تجربہ اور مہارت حاصل تھی اور لوگوں کو حضور حافظ ملت کی کمی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی۔ چنانچہ 1 سال کے اندر ہی آپ کو مبارک پور لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ انتھک جد و جہد کے بعد حضرت صدر الشریعہ اور حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کو مبارک پور بلوا لیا۔ ایک جلسہ کا انعقاد کیا جس میں حافظ ملت کو بھی مدعو کیا گیا۔ تینوں حضرات مبارک پور تشریف لائے۔ لوگوں نے حافظ ملت سے گزارش کی اور صدر صاحب و محدث اعظم ہند سے دباؤ ڈلوایا کہ مبارک پور میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ آپ صدر صاحب اور محدث اعظم ہند کے اسرار و حکم پر خاموش ہو گئے اور دوبارہ 1362 ہجری میں ناگپور سے استعفا دے کر مبارک پور تشریف لائے۔ اس وقت سے تادم حیات دارالعلوم اشرفیہ سے وابستہ رہ کر تدریسی و دینی خدمات کی انجام دہی میں مشغول رہے، بلکہ یہی مبارک پور کو اپنا روحانی فیض اور جسد خاکی بھی سپرد کر دیا۔ حضرات، حضور حافظ ملت کی ایک مدت سے خواہش تھی کہ زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوں، مگر فوٹو کا مسئلہ حائل
تھا۔ اس سلسلے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ کسی فرض، واجب یا سنت کی ادائیگی کے لیے کسی حرام کام کرنے کے بعد ادا کرنا ٹھیک نہیں۔ حج جو ہے فریضہ الہی ہے، اور فوٹو کھنچوانا شرعاً حرام، اور بغیر فوٹو کے گورنمنٹ پاسپورٹ ایشو نہیں کرتی۔ اس لیے اس مجبوری کے تحت حج جیسے فریضہ سے ایک مدت تک اس انتظار میں محروم رہے کہ دیکھیے بارگاہ نبوی سے حاضری کا پروانہ کب ملتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، آخر 1967 عیسوی کا مبارک سال آیا اور احباب اور متعلقین نے بغیر فوٹو کے حج کی منظوری کی جدوجہد شروع کی۔ مدینہ النبی سے پروانہ حاضری ہو چکا تھا، اس لیے سعودی عرب اور حکومت ہند دونوں نے منظوری دے دی۔ مبارک پور سے عقیدت مندوں نے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں آپ کو زیارت حرمین لیے روانہ کیا۔ 50,000 افراد شریک ہوئے۔ بمبئی سے 16 مارچ 1967 عیسوی کو جدہ پہنچے۔ جہاز کے افسران نے آپ کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا۔ آپ راستے بھر تقریر اور مسائل کے استفسارات کا جواب دیتے رہے اور لوگوں کو مطمئن کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ کی حاضری کے دوران علماء و مشائخ نے آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کی۔ ہندوستانی سفارت خانہ برائے سعودیہ عربیہ کے مختلف پروگراموں میں دعوت ملی اور آپ نے شرکت فرمائی، تقریریں کی۔ علماء و مشائخ نے احادیث کریمہ کی اسناد بھی لی۔ حضور حافظ ملت نے فریضہ و ارکان حج کی ادائیگی کے بعد 6 عمرے بھی ادا فرمائے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بارگاہ نبوی میں حاضری دی اور 11 دن تک مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل رہا۔ 12ویں دن واپس جدہ آئے اور 16 اپریل 1967 عیسوی کو ہندوستان کے لیے واپس ہوئے۔ آپ کو شرف بیعت اعلی حضرت مولانا شاہ سید علی حسین صاحب اشرفی میاں کچوچوی علیہ الرحمت والرضوان سے حاصل ہے۔ انہوں نے مرید کر کے خلافت سے نوازا۔ حضرت کے استاد محترم حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب علیہ الرحمت والرضوان سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل ہے۔ حضور حافظ ملت سے سلسلہ امجدیہ کی توسیع و اشاعت سلسلہ اشرفیہ کی بنسبت زیادہ ہوئی ہے۔ حضور حافظ ملت وصال سے 10 ماہ پیشتر سے بیمار چل رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے آرام کے لیے سخت تاکید کر دی، مگر آپ الجامعۃ الاشرفیہ کے دھن میں مگن رہے، اشرفیہ کی دھن میں مگن رہے۔ رمضان شریف میں مکان تشریف لے گئے، اگرچہ بیمار تھے مگر حسب معمول روزہ رکھتے رہے، ایک روزہ بھی ترک نہ فرمایا۔ حسب سابق اپنی مسجد میں تراویح میں ختم قرآن بھی فرمایا، جس کے نتیجے میں آپ کی حالت ان امور کی انجام دہی کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، مگر واہ رے قوت ارادی، ہر کام اپنے وقت پر انجام دیتے رہے۔ بعد رمضان 1395 ہجری اہل خانہ کی مرضی کے بغیر مبارک پور تشریف لائے۔ حالانکہ آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے سبھی نے آرام کا مشورہ دیا، مگر آپ نہ مانے۔ آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے راقم الحروف اور حافظ عبید اللہ خان صاحب اعظمی، سیکریٹری آل انڈیا سنی لیگ بمبئی بھی حاضر بارگاہ ہوئے اور لگ بھگ اچھا یہ یہاں جو بتایا گیا راقم الحروف، یہ کون راقم الحروف ہے؟ مولانا محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ہے۔ جی ہاں، تو بمبئی جب تشریف لے گئے تو بمبئی بھی حاضر بارگاہ ہوئے اور لگ بھگ 1 گھنٹے تک مختلف انداز میں آرام کے لیے عرض کرتے رہے۔ ہم لوگوں کی تمام باتوں کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا، مولانا اونچ نیچ عقل والے اور ہوش حواس رکھنے والے کو سمجھایا جاتا ہے، اور میں جامعۃ الاشرفیہ کے لیے عقل اور ہوش و حواس کی دنیا سے نکل کر جنون کی سرحد میں داخل ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اس درمیان
موتیابند ہو گیا تھا۔ بہرائچ شریف میں آپریشن ہوا، کچھ آرام ہوا تھا کہ پھر سفر شروع فرما دیا اور آپریشن شدہ آنکھ کی پتلی پر خون جم گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ آپریشن کرانا پڑا۔ بہرکیف آپ اپنے کام میں مصروف رہے، دوا علاج ہوتا رہا اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ مئی کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کون جانتا ہے کہ مئی کا مہینہ دنیائے سنیت کے لیے رنج و الم کا سامان لیے آ رہا ہے؟ کسے معلوم تھا کہ اس ماہ میں دین کا ایک ستون گر جائے گا؟ کون جانتا تھا کہ ایک عاشق رسول اپنی جان آفری کے سپرد کر کے کروڑوں کو روتا بلکتا چھوڑ جائے گا؟ کسے پتا تھا کہ اتنی جلد کروڑوں کے مرکز عقیدت تک موت کے بے رحم ہاتھ پہنچ جائیں گے؟ کس کو گمان تھا کہ ایک مرد مجاہد اور بطل عظیم کا پروانہ اجل بھیجا جا چکا ہے؟ کسے معلوم تھا کہ 31 مئی 1976 عیسوی کا سورج نہیں غروب ہو رہا بلکہ کروڑوں اشخاص کا دل بحر نامراد میں غرقاب ہو رہا ہے۔ 4 بجے شام کو دیکھنے والوں کو یہ امید ہو چلی تھی کہ اب حضرت جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے، بلکہ 10 بجے رات کا سکون حافظ ملت کی شیدائیوں کے خوش آئند مستقبل کا ضمانت بن رہا تھا۔ لیکن مئی کا مہینہ گزر کر جون میں داخل ہونے والا تھا کہ خلاف امید حضور حافظ ملت یکم جمادی الاخر 1396 ہجری 31 مئی رات 11:50 پر وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جون 1976 عیسوی کی صبح کو تجہیز و تکفین اور تدفین کی 3 منزلوں سے گزر گئے۔ آپ کا مزار مقدس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور مجوزہ مسجد کے اتری جانب ہے۔ تحریر مولانا محمد احمد مصباحی، آواز محمد منیر رضا، جامعی قادری مدناپوری۔